قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ایک دائی کے لیے جو ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں جن میں سے بہت کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دائی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ انہیں غیر معمولی اہمیت دے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک دائی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ پریویلیج کلاس کو اہمیت دے اور اپنے مخلص ساتھیوں کو دور کرے، جبکہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی دائی غریبوں کا ہمدرد بن کر اٹھے گا اور وہ کلین سویپ کرے گا، اور جب اسے حکومت ملے گی تو پھر وہی جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو پریویلیج کلاسز ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، وہ اگلے الیکشن میں انہی کو ٹکٹ دیتا ہے. ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت نوح علیہ السلام سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت نوح کی قوم کے سردار ان سے آ کر کہتے رہے، تمہارا واز تو اچھا ہوتا ہے، ہمارا جی چاہتا بھی ہے کہ ہم تمہاری باتیں سنیں آ کر، تمہارا واز سنیں آ کر، لیکن یہ جو ہمارے کمی کاری تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی اس ایکسپریشن کا تعلق جو ہے وہ قبائلی یا دیہاتی ماحول کے ساتھ ہے. ایک شہری جو شہر میں پیدا ہوا، شہر میں پلا بڑا، جوان ہوا، اس کی ساری عمر شہر میں گزری، اسے یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا چیز ہے. یوں آپ دیہات کی طرف جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک تقسیم ملے گی کہ یہ چودھری ہیں، یہ کمی ہے، یہ خوانین ہیں، سردار ہیں، اور یہ ان کے ماتحت لوگ ہیں، یہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ جو تو نے ہمارے غلاموں کو اہمیت دی ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اچھا، پھر اسی کا ایک دوسرا پہلو کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہرحال انسان ہے، اور دائی جو ہوتا ہے وہ افراد کا بھوکا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اپنے چشمے تصور میں لائیے. 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو ٹائٹ فگر ہے وہ 100 سے بھی کم ہے، اور ذرا کھلا ہاتھ رکھ کے کاؤنٹنگ کی جائے تو وہ 150 سے شاید زیادہ نہیں نفری بنتی. اور ذمہ داری کیا ہے؟ تم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے دل میں آکورڈ محسوس کرتا ہے کہ میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور میری اچیومنٹ کیا ہے. اب ایک دو طرف کی چیز ہے. ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ تم ان کو پریویلیج دو، اور دوسری طرف ایک دائی، خاص طور پر وہ جس کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اس کو دی ہوئی اسائنمنٹ یہ ہو، بھرا وہ اسی زمین پر رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبل چیفز میرا ساتھ نہیں دیں گے I cannot achieve anything. یہ ہے وہ ڈائلیما. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی سردار کو لفٹ کرانے کا سوچیں ہی صحیح تو اس قسم کی متعدد آیات آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں کہ آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ نہیں. یہ سورہ کہف میں اس کے لیے اسلوب اختیار کیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. کنٹینٹ رہو, قناعت کرو. سمجھتے نا قناعت یا کنٹینٹمنٹ کا مطلب کہ جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہو یا گیون جو بھی چیزیں ہوں انہی پر اکتفا کرنا اور زیادہ کی لالچ نہ کرنا, اسے کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. تو حضور سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھو ان تک الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, یریدون وجہہ, ان کے پیش نظر صرف اپنے رب کی خوشنودی ہے, اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, تم کہیں اپنی نظریں ان سے پھیر نہ بیٹھنا. یہ خباب, یہ بلال, یہ تمہارے بڑے قیمتی ساتھی ہیں, ان کو کہیں انڈر ریٹ نہ کرنا. تیرے رب کو یہ پسند ہے اس لیے کہ ان کا واحد مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے, لہذا تیرے رب کے یہ فیورٹ ہیں. اب دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ہیں ہی میرے, لیکن اب کام آگے بھی تو بڑھانا ہے نا. اب وہ بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. اب ہیومن جو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ دوسرے کے لیے رکھتا ہے اپنے مقصد کے تحت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی, آپ نے ان سے نہ مال لینا تھا, نہ کوئی جائیداد لینی تھی, اور نہ کوئی اور دنیاوی فیور آپ نے حاصل کرنا تھا. مقصد تو اللہ کا دین تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے بھی, اپنے دین کے کام کے لیے بھی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں. اور اس کا کلائمیکس ہے وہ جو 30ویں پارے میں آئے گی سورۃ عبس. کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا کوئی سردار آ گیا. اپنے اوپر قیاس کیجئے نا, آپ میں سے جو دکاندار ہیں ذرا سوچیں کہ صبح سے کوئی گاہک آپ کی دکان میں نہ آیا ہو اور عین ادھر عصر کی جماعت کھڑی ہو رہی ہو اور پہلا گاہک داخل ہوا اور وہ بھی ذرا بڑی اماؤنٹ والا, تو کئی فقہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا کوئی نہیں, نماز فرض ہے, نماز باجماعت تو فرض نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ سویر دا پہلا تو گاہک اڑیا دکان ہے, میں نے بھی چھڑ کے چل جاؤں. یہ اصل میں امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک سردار جو تھا وہ چل کر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا چاہیے تھا, آپ کے دل کی کلی کھیری کہ لو جی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے, تو آپ اس کو وقت دے رہے ہیں. ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آئے, ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے. تو اپنی روٹین میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا. ایک دفعہ آپ نے جواب نہیں دیا, دوسری دفعہ تو آپ کو صرف ناگوار گزرا. آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو ڈانٹا نہیں, روکا نہیں, صرف ماتھے پہ بل آئے. صرف اسی سے کہانی شروع ہوتی ہے, سورت شروع ہوتی ہے عبس وتولی. اس نے تیوری چڑھا لی اور منہ پھیرا. اس جاء الاعمی, جب ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی, تمہیں کیا پتا کہ شاید وہ اپنا تزکیہ کرتا, او یذکر, یا نصیحت قبول کرتا, وتنفع الذکری, اسے نصیحت فائدہ بھی دیتی. جو تمہاری بات سننا نہیں چاہتا اس کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو, اور جو چل کے آ رہا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے, انت عنہ تلہا, آپ اسے منہ پھیرتے.
کلائمیکس ہے وہ اس کا. لیکن یہ مضمون آپ کو کئی صورتوں میں ملے گا. یہاں ملے گا, سورہ ہجر میں ملے گا, پھر سورہ شعراء میں ملے گا, ٹھیک ہے جی, سورہ کہف میں ملے گا. ایک ہی مضمون ہے یہ. فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اے نبی مت پرے ہٹاؤ اپنے آپ سے ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ, اور اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں, اسی کو چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء, تم پر ان کے حساب کا کوئی بار نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء, اور تمہارے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ داری نہیں ہے. لیکن فتطردہم, تم پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ تم ان کو پرے ہٹا دو. اگر تم نے ایسا کیا فتکون من الظالمین, تو پھر ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. بڑی زیادتی کرو گے تم نے ایسا کیا تو. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, یوں ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں ایک دوسرے سے کے ذریعے, لِيَقُولُوا, تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم سب میں سے. کاؤنٹنگ انداز ہے نا, کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے فیوریٹ ہیں, اللہ کو پسند ہے. لو جی اے اللہ میرے پسند ہے, کانو لبدا نہیں. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایسے حالات دے کر تاکہ ان کی زبان سے ایسے جملے نکلیں اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ سکے. الیس اللہ بعلم بالشاکرین, کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے واقف نہیں ہے؟ اور پھر یہ آیت تو بس کمال ہے. اس کے برعکس, یعنی جو ایمان والے ہیں کافروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں پرے نہ ہٹاؤ. کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا دفع ہو جائے. سورہ کہف میں بالکل یہی مضمون ہے. یعنی یہاں اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے, سورہ کہف میں اس کے بعد آ رہی ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہو کہ حق تو وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے, تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے انکار کر دے, دفع ہو جائے. اور ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذہن تھا وہ لے دے کر مکے کے سرداروں تک محدود تھا, اور مکے سے جواب ملا جب ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا ابو طالب کے بعد, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے بھی نکال دیا. تو آپ لے دے کر کہاں گئے؟ مکے کے قریب ترین بستی طائف تھی, آپ وہاں گئے کہ شاید وہاں کوئی آپ کو جگہ مل جائے, آلٹرنیٹ بیس مل جائے. وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا جو پورے 10 سال میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود کھڑکی کھولی ہے مدینہ منورہ کی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. تو اصل کیا ہے, تمہیں جو حکم ملا تم وہ کرتے رہو, اپنے حصے کا کام جو تمہیں اسائن کیا گیا وہ کرو. کامیابی یہ تمہارا بزنس ہے ہی نہیں, یہ تو ہمارے ہاتھ میں. تمہیں مدد کہاں سے دینی ہے یہ تو ہمارا ہے, تمہارا کام ہی نہیں. تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ اور بغیر تفریق کے لوگوں کو دعوت دو. جو تمہاری دعوت کو قبول کریں انہیں گلے سے لگاؤ, وہ امیر ہوں یا غریب ہوں, وہ صاحب حیثیت ہوں یا بے وقت ہوں. لیکن ایز لانگ ایز وہ ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں, وہ میرے ہیں. میرے دوستوں کو پڑے نہ ہٹانا. ان میں سے اب ان میں چانس کیا ہے کہ ایک تو نا کافر, لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ اہل ایمان میں سے بھی کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے. تو جو ایمان والا ہے اس سے بڑا گناہ ہو جائے اور وہ تمہارے پاس آئے, اس کو بھی ویلکم کرو. یہ کنٹراسٹ ہے نا, کہ کافر کو ویلکم نہ کرو خواہ وہ کتنا ہی صاحب حیثیت ہو, کتنا ہی میٹر کرتا ہو, لیکن ایمان والے
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے، عجیب آیت ہے، اس کی ایک خاص کیف ہے اس کیفیت کے اندر کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو انہیں سلام کیجئے، یعنی انہیں ویلکم کیجئے. اور بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ کوئی ایمان والا کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ کر کے آ گیا ہے تو آپ اس سے نفرت نہ کریں، اس سے منہ نہ موڑیں، اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے، وہ آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، میری آیات کو سچا مانتا ہے، تو وہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی آئے تو قل سلام علیکم، آپ انہیں ویلکم کیجئے اور اسے ری ایشور کیجئے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، لہذا جو بھی تم میں سے جذبات میں آ کر یا لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یوں ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس لیے بھی کہ پوری طرح نمایاں ہو جائے مجرموں کا راستہ. اچھا، اب یہ بنیادی چیز اس کو سمجھیے کہ کیا ہے. ایمان بنیادی شے ہے، عمل اس کے بہت بعد اور اس سے بہت کم تر شے ہے. مومن صاحب ایمان وہ بڑے سے بڑی غلطی بھی کرے، ایز لانگ ایز وہ صاحب ایمان ہے، وہ بڑا ہے، وہ گلے لگانے کے قابل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے. بھئی میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ 30-40 سال کے اندر فرق آیا ہے ہماری سوچ میں. ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے گا. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ممبر و محراب سے ایک دعا کی جاتی تھی کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کہا جاتا تھا کہ برے سے برا مسلمان بھی، بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی، نیک سے نیک کافر سے بہتر ہے. کیا اب کسی مولوی میں جرت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے؟ آپ اس کا گریبان نہیں پکڑ لیں گے جا کے؟ ہماری سوچ میں فرق آ گیا. اب کوئی شخص جو ہے وہ 4 دن امریکہ میں لگا کے آ جائے تو کہتے ہیں اصل اسلام تو اوتھے پہ آیا. کیا مطلب اس کا؟ ایمان کی وقت ختم ہو گئی. اب چونکہ وہاں پر دیانتداری اور ذرا ملاوٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ ہم سے اچھے ہو گئے. حالانکہ جو سب سے بڑا جھوٹ وہ بول رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، اس کی ہماری کوئی کنسیڈریشن ہمارے ذہن میں نہیں. تو ایمان والا مومن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہم پر جو مہربانی کی ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے. پھر کئی ڈاکے ہیں، وہ جو شیطان نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے، انشاءاللہ کل ہی ہم پڑھیں گے وہ آیات بھی، کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے دے تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا زیادہ ہو. تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. ایمان کی بھی تقسیم کر دی ہم نے. یعنی ہمارا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک لفظ میں بیان کرو دین اسلام کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میں سے 90-95% افراد کہیں گے اسلام دین توحید ہے. حالانکہ اسلام دین توحید نہیں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اختصار کرنا ہو. اس لیے یا تو کہیں کہ یہ اللہ کو ایک ماننا، اسلام اللہ کو ایک ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. اگر مزید اختصار کرنا ہے تو یہ دوسرا حصہ جو ہے کلمے کا وہ ہے اصل ایمان.
اس لیے کہ کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا، کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ یعنی سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جانے والی جو پریپ کی اسلامیات ہے، دینیات، اس میں سوال ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کو ایک ماننا۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا دین میں سے۔ اثر نو ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائیں۔ ہمیں وہ دین قابل قبول نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو۔ اسلام کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گنجا اسلام ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا آپ کو قابل قبول ہے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی اویئرنیس پیدا کرنے کی، جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی گفتگو ہو، تو یہ بات جو ہے اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنے کی اور فور فرنٹ پر لانے کی ضرورت ہے کہ اصل ایمان جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے توحید ختم نہیں ہوتی۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا تسلیم کرنے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ جو تعلیمات لے کے آئے ان میں سر فہرست کیا ہے؟ توحید تو ہے۔ یعنی توحید میں ایمان برسالت انکلوسیو نہیں ہے، لیکن ایمان برسالت میں توحید انکلوسیو ہے، لیکن کس صفائی سے؟ یعنی ہمارے ایمان کو بھی بے ایمان کر دیا گیا ہے، اس کی جو اصل روح تھی وہ نکال دی گئی ہے۔ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے جو ویژن عطا کیا تھا، جب وہ گئے یورپ تو انہوں نے دیکھ لیا اور بڑی خوبصورتی سے ادا کیا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اعلان کر دو، بتا دو انہیں، واضح کر دو ان پر، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، کہہ دو کہ میں نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہرگز ہدایت پانے والوں میں نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو کہ میں اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہوں۔ وکذبتم بہ، اور تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ میرے پاس ہوتا تو میں کب سے تمہیں فارغ کر چکا ہوتا، نہیں، میرے پاس عذاب نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہ اگر ہوتی میرے اختیار میں وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے تمہارے درمیان فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اسی کے پاس تمام خزانوں کی غیب کی کنجیاں ہیں، اور کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اس کے۔ یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین پر ہے، خشکی میں ہے، اور جو سمندر میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی زمین کے تاریک پردوں میں نہیں ہوتا دانا، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز اور نہ ہی کوئی گیلی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں پری ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی تو ہے جو تمہیں موت، تمہاری روحوں کو قبض کرے گا، باللیل، روحوں جو تمہیں موت سے دوچار کرتا ہے باللیل، رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ فِي بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے ان امور کو جو تم دن کو انجام دیتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے تمہیں دوسرے دن کے لیے تاکہ پوری ہو زندگی کی مقررہ مدت جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کے حضور تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون،
پھر وہ تمہاری قتل و کرتوتیں تمہیں جتلائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. یرسل علیکم حفظۃ, اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت, جہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے, توفته رسلنا, تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون, اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو مالک حقیقی ہے ان کا. لا الہ الا لہ الحکم, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کے پاس فیصلے کا اختیار ہے. وہ اسرع الحاسبین, اور وہ جلد حساب چکانے والا ہے.